الرحمن الرحیم باب ما جاء فی النہی عن اختصار فی الصلاۃ۔ اختصار کہتے ہیں کہ نماز کی حالت میں یوں دونوں ہاتھ اگر رکھے گا تو نہیں ہوگا، یعنی ایسے، یا بغیر نماز کے اپنی کوکھ نہیں، یہ کوکھ، یہ چولہے سے اوپر جو کوکھ ہے، جو کولے کی ہڈی ہے، اس پہ دونوں ہاتھ یوں رکھ کے اکثر لوگ کھڑے ہوتے ہیں۔ بعض لوگ جب چلتے بھی ہیں تب بھی یوں اپنے کوکھ پہ ہاتھ رکھ کے چلتے ہیں۔ تو بھئی نماز کے اندر تو یہ اللہ کے نبی نے منع فرمایا، اور عام حالات کے اندر بھی حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ نہ اس طرح کھڑا ہونا چاہیے، نہ کوکھ کے اوپر ہاتھ رکھ کے چلنا چاہیے، کیونکہ فرمایا یہ ایک تو یہ شیطان کا طریقہ ہے کہ شیطان جب چلتا ہے تو یہاں پر ایسے ہاتھ رکھ کے چلتا ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ جہنمی جب قیامت کے دن تھک جائیں گے تو 50,000 سال کا دن ہوگا ان کے لیے، تو وہ پھر اپنے آپ کو سستی دور کرنے کے لیے یوں کھڑے ہوں گے۔ اسی لیے جہنمیوں کا کھڑا ہونا ہے تو تشبہ اتنی بری بات ہے کہ حضور علیہ السلام نے ہر جگہ اس کا خیال رکھا ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس کی مشابہت اختیار کرے گا انہی کے ساتھ ہوگا۔ تو نماز کے اندر اگر دونوں ہاتھ یہاں رکھے گا پھر تو ہمارے نزدیک ائمہ ثلاث، کیونکہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ تو ویسے بھی وہ ہاتھ باندھنے کے قائل نہیں ہیں، ارسال کے قائل ہیں، لیکن اگر ایک ہاتھ یہاں رکھا ہے اور ایک ہاتھ کوکھ پہ رکھا ہے تو پھر اسے نماز مکروہ ہوگی۔ ہاں اگر کسی آدمی کو نماز کے دوران وہاں تکلیف شروع ہو گئی، پھر وہ مسئلہ یاد رکھیں کہ عذر کے مسائل اور ہیں، معذور کے مسائل اور ہیں۔ یہ جتنے بھی مسائل ہم عرض کر رہے ہیں یہ تندرست آدمی کے لیے ہے، ٹھیک آدمی کے لیے ہے۔ جو آدمی معذور ہے تو وہ تو معذور ہے، معذور کے احکامات اور ہیں۔ تو لہٰذا نماز کے دوران کوکھ یعنی یہ جو کولے کی ہڈی ہے اس پہ ایک ہاتھ رکھنا، یا عام حالات میں کھڑے ہو تو دونوں ہاتھ ادھر رکھنا، یا بعض لوگ آپ نے دیکھا ہوگا چلتے ہوئے کوکھ پہ ہاتھ رکھتے ہیں، یہ شیطان کا چلنا ہے اور جہنمیوں کا کھڑا ہونا ہے۔ اس تشبہ سے اللہ کے نبی نے منع فرمایا۔ اور دوسرے نمبر پر اگر کوئی آدمی نماز پڑھتا ہے تو خاص طور پہ یہ حکم مرد کے لیے ہے، اور وہ اپنے بالوں کو، اس نے بڑے بڑے بال رکھے ہوئے اور اپنی بالوں کو سمیٹ کر اس میں کوئی ربڑ وغیرہ یا کوئی چیز رکھتا ہے، یعنی اس کو اکٹھا کر لیتا ہے، تو اس سے بھی مرد حضرات کو منع فرمایا گیا ہے۔ جبکہ عورتوں کے ساتھ یہ حکم خاص نہیں، بلکہ عورت کو تو خاص طور پہ پیچھے باب میں ہم کہہ چکے ہیں کہ عورتیں عام حالات میں بھی اپنے بالوں کی چٹیاں بنائیں، کھلے نہ رکھیں، اور نماز کے لیے تو خاص طور پہ چٹیاں بنا کے رکھے۔ لیکن مرد حضرات اگر وہ چٹیاں بناتے ہیں، بعض لوگوں کو دیکھا گیا، اللہ معاف فرمائے، اللہ کے نبی نے اتنے بڑے بڑے بال رکھے ہی نہیں جس سے چٹیاں بن جائیں۔ جہاد کے موقع پہ زیادہ تر مصروف حضور ہوتے تھے، لمبے لمبے سفر ہوتے تھے، تو آپ علیہ السلام کے بال کندھوں کو چھو لیتے تھے، چھو، وگرنہ عام حالات میں حضور علیہ السلام نصف وفرا، لمہ اور جمہ ان بالوں کو کہتے ہیں جو کندھوں کو چھو لے، اور لمہ ان بالوں کو کہتے ہیں جو گردن کے ہاف بالکل درمیان تک ہو، اور وفرا ان بالوں کو کہتے ہیں جو کان کی لو کے برابر ہوں۔ تو حضور علیہ السلام نے نہ وفرا زیادہ رکھے ہیں نہ جمہ صرف جہاد کے موقع پر ہوتا تھا، بس آپ نے لمہ رکھے ہیں، یعنی درمیانی گردن تک بال رکھے ہیں۔ اور آج کل تو یہ وفرا کرنے بھی نہیں چاہیے، کیونکہ وفرا جو بال بالکل کان کی لو تک برابر کٹواتے ہیں تو پیچھے سے بڑا عجیب لگتا ہے، لہٰذا اگر کوئی ہنسے گا یا کوئی مذاق اڑائے گا، اللہ معاف فرمائے بعض لوگ عجیب الفاظ کہتے ہیں، تو بیچارہ ایمان سے خارج ہو جائے گا۔ اس لیے جن لوگوں نے پٹے رکھے ہیں وہ دو چیزوں کا اہتمام رکھیں کہ جہاد کے علاوہ بال ہاں صرف کندھوں تک پہنچا دے، یہاں تک کہ بھئی یہ کندھے کو چھو لے، بس سنت پوری ہو جائے، اس کے بعد چھوٹے کروا لے، اور گردن کے درمیان تک لمہ چھوٹے کروائے۔ تو مرد کے لیے یہ حکم ہے۔ تو اب حدیث اس میں یہ ہے کہ صحابی رسول کہتے ہیں کہ میں حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے پاس سے گزرا۔ کون کہتے ہیں؟ حضرت ابو سعید مقبری اپنے والد ابو رافع سے، اور وہ کہتے ہیں کہ مر بالحسن ابن علی، میں حسن بن علی رضی اللہ عنہما کے پاس سے گزرا، وہو یصلی وقد اقصا صفرتہ فی قفاہ، اور اپنے بالوں کو انہوں نے کسی چیز سے باندھ رکھا تھا پیچھے، تو میں نے ان کے بالوں کی وہ گرہ کھول دی، میں نے ان کے بالوں کی وہ گرہ، فحلھا، میں نے ان کی وہ گرہ کھول دی، فالتفت الیہ الحسن مغضبا،
یا مغضبا، وہ میری طرف انہوں نے جب بڑے گھور کے دیکھا نا غصے میں، تو میں نے کہا فقال اقبل علی صلاتک، اپنی نماز پڑھتے رہو بھئی، میری طرف غصے سے نہ دیکھو، اپنی نماز پڑھو۔ کیوں؟ ولا تغضب، میری طرف غصے سے نہ، فانی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یقول ذلک کفل الشیطان، یہ شیطان کا طریقہ ہے، میری طرف غضب سے نہ دیکھیں، کیونکہ حضرت حسن تانو کی عمر جب حضور علیہ السلام کا وصال ہو رہا تھا تو یہ بالغ بھی نہیں تھے، چھوٹے تھے، اور وہ بڑے صحابی تھے، فرمایا میری طرف غصے سے نہ دیکھیں، میں نے آپ کی بالوں کی گرہ کھولی ہے، کہ حضور نے فرمایا یہ شیطان۔ لیکن ہمارے نوجوان آج کل پتہ نہیں بڑے بڑے بال رکھ کے، پھر بعد میں کوئی کسی نے کلپ رکھے ہوتے ہیں، کسی نے پونیاں رکھی ہوتی ہیں، اتنے بڑے بال حضور علیہ السلام نے نہیں رکھے کہ اس میں کلپ اور پونیاں رکھیں اور چٹیاں اس کی بنیں۔ بھئی جہاد کے موقع پر جو ہے وہ کندھوں کو چھو لیتے تھے، بس اتنے بال، لیکن عام حالات میں حضور علیہ السلام نے اتنے بال نہیں رکھے۔